اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں بہنوں میرے ساتھیوں، آج ایک بہت حساس موضوع کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ پچھلے ایک بڑے عرصے سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے جب کبھی کہیں گفتگو ہوتی ہے وہ منفی گفتگو ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ باقی چینلز ہوں، یعنی ہر جگہ سے آپ کو ایک منفی خبر مسلمانوں کے حوالے سے، ایک منفی پروپیگنڈا آپ کو ملتا ہے، اور ہمارا نوجوان صبح شام اسلام کے حوالے سے ایک ڈی مورلائزنگ خبریں سنتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا اپنا تشخص، اپنی شخصیت، اپنا سیلف اسٹیم، اپنی خود اعتمادی اپنے دین کے حوالے سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی جو چل رہا ہے فیفا کا ورلڈ کپ قطر کے اندر، اس کے بعد آپ دیکھیں ایک منفی پروپیگنڈے کا ایک سیلاب تھا، اور کوشچنز تھے مغرب کی طرف سے، خاص طور پہ ایک ملک کی طرف سے، کہ یہ شراب پر اور LGBT پر اور یعنی انسانی حقوق پر۔ تو میں آج کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تاریخ کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے نتیجے میں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں سوال کرنا بھی نہیں آتا، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا کوئی اسپوکس پرسن بھی نہیں ہے کہ جو اسلام کا دفاع کر سکے، جو اسلام کے بارے میں جو نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کر سکے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی قسم کی معلومات رکھوں گا، جس کے نتیجے میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک اعتماد آئے، اپنے دین کے حوالے سے، اپنی دعوت کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اپنے قرآن کے حوالے سے۔ تاریخ میں یہ ایک بڑا نیا فینومینا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ملکوں میں تقسیم ہیں۔ مسلمان 1300 سال تک ایک امت بن کے رہے، سنگل امہ، اور یہ پچھلے 100 سال کی کہانی ہے کہ ہم سعودی عرب اور پاکستان اور ملائیشیا اور انڈونیشیا اور قطر اور امارات، اور یہ تقسیم یہ بڑا ایک نیا فینومینا ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ میں آپ کو تاریخ میں ذرا پیچھے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ 12th and 13th سینچری منگولز نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ منگولز نے مسلمانوں کے 37 سے 60 ملین مسلمانوں کو شہید کیا۔ 37 to 60 ملین مسلمز were killed by Mongols۔ لیکن آپ دیکھیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اتنی تباہی کے باوجود، اتنی شہادتوں کے باوجود، مسلمان قوم دوبارہ سے اٹھی، دوبارہ سے ری ایمرج ہوئی، دوبارہ سے ایک امت کی صورت میں ہم نے دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ ہماری خواتین نے وہ کردار ادا کیا کہ انہوں نے مسلمان گھرانے کا تحفظ کیا۔ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے انہی اصولوں کی بنیاد پر، انہی مورلز اور ویلیوز کی بنیاد پر کہ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ایک نئی نسل کھڑی کر رکھ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو محفوظ رکھا، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا آپس سے ایک دوسرے کا رشتہ، یہ ساری چیزیں قائم رہیں، باقی رہیں، کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی رہیں۔ تو جیسے ہی موقع ملا پوری امت ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو تاریخ میں فاسٹ فارورڈ کر کے 100 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ 1922-1923 خلافت عثمانیہ کا زوال دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کی اکثریت کولونائز ہو جاتی ہے، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں یورپینز آ کر۔ میں آپ کے ساتھ ایک کتاب کا حوالہ رکھوں گا۔ کتاب کا ٹائٹل ہے ان گلوریس امپائر بائی شاشی تھرور۔ یہ ایک انڈین ڈپلومیٹ ہے جس نے ایک کتاب لکھی ان گلوریس امپائر۔
تو میں آج آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ مسلمان جب کولونائزڈ ہوئے یورپینز کے ہاتھوں، اور جب یورپینز چھوڑ کر چلے گئے 70-75 سال پہلے، تو ہم دوبارہ سے ایک امت بن کر کھڑے کیوں نہیں ہو سکے؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ جو کولونائزڈ ہمارے مسلمان ملک ہوئے، ان ملکوں میں جو تباہی مچائی گئی، یہاں میں کوئی بلیم گیم نہیں کھیل رہا، میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو ابھی پروپیگنڈا ہوا فیفا کے حوالے سے، اور ہماری مورلز اور ویلیوز کے اوپر بات ہوئی اور نقطہ چینی ہوئی، اور اس پر فیفا کے جو صدر ہیں ان کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ یورپین ہے، اور اس نے یہ بات کہی کہ یورپ پچھلے 3000 سال سے جو کچھ کر رہا ہے، آئندہ 3000 سال تک اگر وہ لوگوں سے معافی مانگے اور اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے تو بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ کسی مسلمان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک یورپین کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ جو تباہی اور بربادی انہوں نے مچائی مسلمان ملکوں کے اندر، اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً تمام مسلمان ممالک with few exceptions کولونائز تھے، تقسیم کر دیے گئے تھے آٹومن امپائر کے فال کے بعد۔ میں آپ کے سامنے صرف مثالیں پیش کرتا ہوں کچھ۔ انڈیا کے بارے میں شاشی تھرور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب برٹش نے آ کر قبضہ کیا انڈیا پر، تو انڈیا کی جو جی ڈی پی تھی، یعنی انڈیا کا کنٹریبیوشن ٹورڈز دا ورلڈ ویلتھ، دنیا کی جو پوری دولت تھی اس میں جو پورشن انڈیا کا تھا وہ 27% تھا۔ جی ڈی پی آف انڈیا واز 27%۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک کمپیریزن یہاں رکھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور ملک ہے، فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی اور پاور وائز بھی۔ امریکہ کا جی ڈی پی آج 13% ہے، 13۔ اندازہ لگائیے کہ صرف انڈیا کا جی ڈی پی جب برٹش آئے وہاں 27% تھا، لیکن جب یہ انڈیا کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس وقت انڈیا کا جی ڈی پی 3% تھا۔ ایک اور کتاب کا حوالہ اگر میں آپ کو دوں جو یہاں امریکہ میں چھپی ہے، ایڈجسٹڈ ویلیو جو برٹش انڈیا سے لے کر گئے وہ تقریباً 45 ٹریلین ڈالر، 45 ٹریلین ڈالر۔ اسی کتاب کا حوالہ میں ایک اور آپ کو دیتا ہوں، اس میں ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ریل روڈ سسٹم بنایا گیا، ہم تو سمجھتے ہیں نا ہماری ترقی کے لیے ریل روڈ سسٹم بنایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ریل روڈ سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ خام مال کو دور دراز سے پورٹ پر لے جایا جائے اور وہاں سے اسے باہر شپ کر دیا جائے کہ جو ان کے اپنے ممالک ہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ تعلیم کے بہت چیمپئن بنتے ہیں نا سب۔ پنجاب کی جو ایک صوبہ تھا انڈیا کا، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں مردوں کا جو لٹریسی ریٹ تھا پنجاب میں، it went down by 50% during the tenure of British، یعنی ان کے راج میں 50% کم ہوا تعلیم کا رجحان مردوں میں پنجاب میں۔ صرف ایک سیمپل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر موراکو میں انہوں نے کیا کیا، ہزاروں لوگوں کو مارا۔ الجیریا میں انہوں نے تقریباً 3 ملین مسلمانوں کو مارا فرانس نے۔ موراکو میں اور الجیریا میں فرینچ they killed millions of Muslims۔ اچھا، بات اگر یہاں تک ہوتی کہ مسلمانوں کو آپ نے مالی نقصان پہنچا دیا، مسلمانوں کو آپ نے مارا پیٹا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے مورلز کو، ان کی ویلیوز کو، ان کے کلچر کو، یعنی اس کو بھی کرپٹ کیا، کرپٹ لٹریچر کے ذریعے۔ جہاں یہ گئے they planted seeds of hate, discrimination and differences and fight۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، جہاں سے یہ نکل کر گئے ہیں وہاں یہ کوئی ریزن چھوڑ کے گئے ہیں جنگ کا، فائٹ کا، نفرتوں کا۔ وہ پاکستان اور انڈیا ہو، وہ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، امارات، سیریا، اسرائیل، جارڈن، گیانا، سوڈان، مصر، الجیریا، موراکو،
جس ملک سے یہ گئے وہاں یہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ کر گئے کہ وہ ملک آپس میں الجھتے رہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایسے لوگوں کو وہاں اقتدار میں لا کر بٹھا دیا کہ جن کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں تھی. تو ایک اور ٹرموائل وہاں پر شروع ہوا. تو یہ جو مورل کرپشن، مینٹل کرپشن اور پھر یہ لٹریچر کا کرپشن، ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو گئے. وہ امت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. اب ہر آدمی نیشنلزم میں لگ گیا. ہر آدمی کو اب یہ فکر ہے کہ میں پہلے پاکستانی ہوں، میں بعد میں مسلمان ہوں. حالانکہ ہم نے 1300 سال جو زندگی گزاری بحیثیت مسلمان کے، ہماری سب سے پہلی شناخت مسلمان تھی اور باقی ساری شناختیں ہماری بعد کی تھیں. تو اچھا اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ چلے گئے. یہ چلے بھی اس لیے نہیں گئے کہ انہیں کوئی رحم آ گیا مسلمانوں کے اوپر. دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے پاس مرد ہی نہیں رہے کہ جو جنگوں میں جا کے لڑیں، جو ایڈمنسٹریشن کا کام کر سکیں. ان کے اپنے کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہیں اپنی عورتوں کو باہر نکالنا پڑا ان کارخانوں کو چلانے کے لیے. فائنینشلی یہ بینکرپٹ ہو چکے تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان ملکوں سے نکلا جائے، اس لیے کہ جو کچھ وہاں سے لینا تھا، جو کچھ وہاں سے حاصل کرنا تھا، جو خون ان کا چوسنا تھا، جو کرپشن ان میں ڈالنی تھی، جو نفرتیں اور تقسیم کے سیڈز پلانٹ کرنے تھے، بیج بونے تھے، وہ کام ہو چکا. لیکن ایک اور بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ 75 سال کے بعد بھی یہ مسلمانوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں پوری دنیا کے، وہ تھنک ٹینکس جو ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو الجھا کے رکھو صرف مسجد تک، صرف صوفی ازم تک، صرف ذکر اور اذکار تک. مسلمانوں کو وہ امہ کا کنسیپٹ ان میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے. ان میں وہ چنگاری دوبارہ سے نہیں بھڑکنی چاہیے کہ ہم ایک امت ہیں اور ہمارا قرآن، یہ قرآن ہماری وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کی واحد کتاب ہے اس دنیا میں کہ جو اپنی خالص صورت میں موجود ہے. اور یہ مسلمان دوبارہ سے اپنے ریوائول کے ذریعے اس مقام کو حاصل نہ کر سکیں کہ جو مقام کولونائزیشن سے پہلے ان کے پاس تھا. میں یہ بات مانتا ہوں کہ آٹومین امپائر بھی کوئی آئیڈیل صورت نہیں تھی. آٹومین امپائر میں بھی اپنی کرپشنز اور they were derailed، یہ بات میں مانتا ہوں. وہ ہمارے لیے کوئی خلافت راشدہ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن تمام تر کمزوریوں کے باوجود بھی کم از کم مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع تھے کہ وہ اپنے ریوائول کے سفر کو آئندہ کے لیے جاری رکھ سکیں. یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے مائنس سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے 75 سال پہلے مسلمانوں نے. یعنی میں نے کہا نا یہ جب گئے ہیں تو یہ they left the bleeding economy, they planted the seeds of hate, discrimination, division, nationalism. یہ مسلمانوں کے لیے ڈسپیوٹ چھوڑ کر گئے. یعنی مسلمانوں نے 75 سال پہلے یہ کولونائز کرنے والے ملک جب نکلے ہیں تو ہم تو مائنس میں تھے، ہم تو زیرو پہ پڑی تھے، ہم تو پیچھے چلے گئے تھے بہت مائنس. اور ہم نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز دوبارہ شروع کیا، اپنے ریوائول کی تحریک شروع کی. تو بخدا میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ قوم کہ جس قوم کو انہوں نے اتنی بری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا تھا، جس کے مورلز کو، جس کی ویلیوز کو، جس کے مذہب کو، دین کو، آج 75 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مسلمانوں نے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے سفر کو، ایک طویل سفر کو کافی حد تک طے کر لیا ہے. اور آج الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو 50 سے زیادہ ممالک دیے ہیں. آج اللہ نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس دوبارہ سے زندہ کیا ہے کہ ہم ایک امت کے طور پر اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں وہ وسائل دیے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نہیں دیے. اللہ نے مسلمانوں کو بلینک چیک دیا. 75% تیل کے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کیے. منرلز، گولڈ، ہیومن پاور، ہیومن ریسورس.
نوجوانوں کی آپ صرف پاکستان چلے جائیں، 12 کروڑ نوجوان ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، ایک نوجوانوں کا سیلاب ہے۔ کسی مسلمان ملک میں آپ چلے جائیں، ایک مسجدوں کا سیلاب ہے، ایک اپرائزنگ ہے، ایک بے چینی ہے مسلمانوں کے اندر۔ تو میں اندھیرا نہیں دیکھتا آگے، میں آگے دیکھتا ہوں کہ اگر ہماری جنریشن نے اپنا کام کیا اور نوجوانوں کو اعتماد دیا تو آپ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کا مستقبل انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو بہت تابناک ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ اور میں اپنے مسلمان دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں کو کہتا ہوں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہ ہم مسلمان جو اس وقت مال کے چکر میں پڑ گئے ہیں، یقین کیجئے کہ ہماری لیگیسی اس میں ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اپنے نوجوانوں کو ایک اعتماد دے کر جائیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک اعتماد دے کر جائیں، انہیں ایک حوصلہ دے کر جائیں، انہیں یہ بتا کے جائیں کہ تم حق پر ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے پاس اللہ کا وہ کلام موجود ہے کہ جس کلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود یہ بات کہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قدر کیجئے اس نعمت کی، اس پیغام کی، اس دین کی، اور اس کی قدر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کام میں، ہمارے اعمال میں برکت دے گا۔ اور ڈیمورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو آپ یورپ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، جنگ و جدل سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ آپ جا کر دیکھیں یورپ کے ممالک، میں ان تمام ممالک میں گیا ہوں، آپ جرمنی چلے جائیں، آپ یو کے چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، آپ اسپین چلے جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، آپ سویڈن چلے جائیں، آپ جس آسٹریا چلے جائیں، آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ مجھے ٹور کرنا ہے اس شہر کا، اس ملک کا، کہ میں دیکھوں کہ یہاں کی کیا یعنی خاص باتیں ہیں۔ آپ کو ٹور میں ایک ہی چیز ملے گی، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جرنل نے یہ کارنامہ کیا، ہم نے فلانے ملک کے خلاف یہ جنگ کی، ہم نے ان کو اتنا مارا۔ فرانس جائیں تو کہے گا ہم نے برٹش کے ساتھ 100 سال جنگ کی۔ آپ جرمنی چاہیں تو آپ کو وال ملے گی اور وہاں کی جنگوں کی ایک تاریخ ملے گی، جنگوں کی تاریخ ملے گی یا لو کی تاریخ ملے گی کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کے لیے کیا کیا اور بادشاہ کس طرح سے کس سے محبت کرتا تھا، یہ تاریخ ملے گی یا جنگوں کی تاریخ ملے گی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں کہ مسلمان جس ملک میں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کی تاریخ کو دیکھ لیں آپ، 1400 سال کی، لوگوں نے انہیں ویلکم کیا، لوگوں نے انہیں سر پر بٹھایا، لوگوں نے انہیں دل میں جگہ دی۔ اور یہی وجہ ہے جہاں مسلمان گئے وہ لوگ آج تک سوائے اسپین کے، اسپین میں بھی سازش کے ذریعے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا، ورنہ مسلمان جس ملک میں گئے لوگوں نے انہیں اپنے دلوں میں جگہ دی اور وہ مسلمان بن کر آج تک دنیا کی تاریخ میں اسی طرح موجود ہیں۔ اور ایک بات اور دیکھیے، مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان نوجوان نے اپنے دین سے بغاوت کی ہو۔ دین سے بغاوت مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ یہ تحفہ بھی ہمیں یورپ سے ملا۔ یورپ کے مذہب نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی، اس کے نتیجے میں پورے یورپ میں ایک ریئیکشن ہوا، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ کیا۔ اس کے نتیجے میں لوگوں میں انڈیویجولزم آیا کہ ہم انفرادی طور پر اکیلے سولو فلائٹ لیں گے۔ اس کے نتیجے میں ایتھیزم آیا، دین سے بیزاری آئی۔ اس کے نتیجے میں یہ ساری تحریکیں شروع ہوئی، LGBT کی تحریک ہو اور باقی ساری تحریکیں ہوں۔ یہ ایک ریئیکشن تھا مذہب کے خلاف کہ جو یورپ نے اپریسڈ کیا، اس اپریشن کا، اس ظلم اور زیادتی کا کہ جو مذہب کے نام پر لوگوں کے ساتھ یورپ میں کی گئی۔ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، مسلمان بھی اس ریئیکشن سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں میں ہم جو دین سے دوری دیکھتے ہیں، یہ اسی ریئیکشن کا نتیجہ ہے کہ جو یورپ کی وجہ سے مذہب کے خلاف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔
تو میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اعتماد دیں، اور اس کو اعتماد دینے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ تاریخ کو سمجھیں، آپ لوگوں کی مووز کو سمجھیں، آپ لوگوں کے انٹینشنز کو سمجھیں، اور آپ اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، کہ ہم ایک صحیح راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم وہ مقام حاصل کریں گے جس مقام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔